السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ 7ویں سبق میں ہم نے 3 حروف، ان کے مخارج اور ان کی ادائیگی وضاحت کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ آج کا ہمارا 8واں سبق ہے۔ 8ویں سبق میں ہم 2 قسم کے حروف پڑھیں گے، حروف مدہ اور حروف غنہ۔ تو سب سے پہلے حروف مدہ پڑھتے ہیں۔ سامعین کرام، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ سب سے پہلے سبق میں ہم نے الف حرف اس کی ادائیگی کی تھی، اور اسی طرح جو ہے الف کا نام جو ہے، الف کے نام کی ادائیگی ہم نے کی تھی۔ اب الف جو ہے اس کی اپنی اصل ادائیگی جب یہ مدہ کی حالت میں ہوتا ہے، تو آج کے سبق میں ہم اس مدہ کی صورت میں جس کی ادائیگی ہوتی ہے وہ پڑھیں گے۔ تو حروف مدہ 3 حروف ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ جب الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے قال۔ قال میں الف ساکن اور قاف کے اوپر زبر، الف سے پہلے زبر، یہ الف مدہ کی مثال ہے۔ قال، قرآن میں جہاں بھی الف ساکن اور اس سے پہلے زبر آئے کسی بھی حرف پر تو یہ الف مدہ ہوگا، اور یہ الف کے اوپر جزم اور اس طرح مد، زیر پیش، یہ حرکات وغیرہ اور یہ سکون وغیرہ نہ ہو۔ اگر یہ الف کے اوپر آ گئے تو اس وقت یہ الف نہیں ہوگا بلکہ یہ حمزہ بن جائے گا۔ سامعین کرام، تو یہ ہوا الف مدہ۔ تو یہ الف مدہ کی مثال ہے، قال، الف ساکن اس سے پہلے زبر۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، اس کی مثال ہے اعوذ۔ تو واو ساکن ہے اعوذ میں، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ اعوذ ہوا۔ تو یہ اس کی مثال ہے واو مدہ کی، تو اس کو پڑھیں گے اعوذ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یا مدہ۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا مدہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے رحیم، یا ساکن سے پہلے زیر ہیں، تو یہ یا مدہ۔ تو یہ قاعدہ ہے سامعین کرام، الف ساکن سے پہلے زبر الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر تو یہ یا مدہ ہوا۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ اب اس کا مخرج کیا ہے ان حروف مدہ کا؟ حروف مدہ کا مخرج جوف دہن ہے۔ جوف دہن منہ کا خالی حصہ، منہ کے خالی حصے کو جوف دہن کہتے ہیں۔ منہ کے خالی حصے سے کیا مراد ہے؟ سامعین کرام، حلق سے لے کر لبوں تک، ہونٹوں تک، منہ کے اندر جو جتنا بھی خالی حصہ ہے اس کو جوف دہن کہتے ہیں، اور اس جوف دہن منہ کے خالی حصے سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہوا میں ادا ہوتے ہیں۔ ہوائیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ حروف مدہ ادا کیے جاتے ہیں تو اس وقت زبان کا، اسی طرح منہ کے اندر جو ہے کسی بھی حصے پر، متعین مقرر حصے پر جو ہے ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، یہ ہوا میں شروع ہو کر ہوا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہوائیہ کا مطلب یہ ہے، اس کو حروف ہوائیہ سے کہتے ہیں۔ الف مدہ، اس کی مثال تو ہم نے پڑھ لی ہے۔ اس کی ادائیگی جیسے مثال کے طور پر یہ آواز جو ہوتا ہے یہ الف مدہ کا آواز ہے۔ او، یہ او آواز جو ہے، اس کے شروع میں تو حمزہ آ رہا ہے، حمزہ و پیش او، حمزہ کے علاوہ جو او کی آواز ہے یہ واو مدہ کی آواز ہے، او او۔ اسی طرح یا مدہ کی آواز ای، حمزہ یا زیر ای، تو حمزہ کے علاوہ جو یہ ای کی آواز ہے یا کی، تو یہ اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ جو ہے ہوا میں شروع ہو کر ہوا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مدہ اور حروف ہوائیہ کہتے ہیں۔ اور جوف دہن سے مراد کیا ہے؟ منہ کا خالی حصہ۔ تو یہ تینوں حروف، حروف مدہ، ان کا مخرج جوف دہن ہے، اور ان کو شروع میں اس لیے نہیں واضح کیا گیا حروف مدہ کو کہ الف جو ہے ایک الف حرف تھا اور ایک الف کا نام تھا، تو شروع میں ہم نے الف نام کی جو ہے ادائیگی کی تھی۔ اس میں چونکہ تھوڑی سی وضاحت اور باریکی تھی، اس لیے اس کو بعد میں ابھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہیں دوسرے حروف جو ہیں حروف غنہ ہیں، نون اور میم، ان کو حروف غنہ کہتے ہیں۔ اور نون اور میم جو ہیں ان میں جب غنہ کیا جائے تو یہ خیشوم سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج خیشوم ہے۔ مخرج خیشوم جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ناک کا بانسا،
नाक के ऊपर वाली हड्डी जो जड़ वाली हड्डी है इसको खैशूम कहते हैं। और इस तरह दूसरा कौल यह है कि नाक के अंदरूनी शगाफ के ऊपर जो है अक्साए अनफ जिसको कहते हैं, इसी नाक की जड़ को, इसमें जो है एक तरफ जो है नरम सी रग है, रग, उस रग को जो है खैशूम कहा जाता है। दोनों अक़वाल इसमें हैं, या नाक की जड़, नाक का बांसा, और दूसरी इसमें जो है नरम सी रग है इस नाक की जड़ में, तो इसको खैशूम कहा जाता है। तो इससे ये हुरूफ गुन्ना, गुन्ना जो है नून और मीम में होता है। बाकी इसमें तफसील और सूरतें ज़्यादा हैं, लेकिन जब नून और मीम में गुन्ना किया जाए तो उस वक़्त जो है ये खैशूम से अदा होते हैं। और गुन्ना कैसे कहते हैं? आवाज़ को नाक में जब ले जाया जाए इसको गुन्ना कहते हैं। जब आवाज़ नाक में जाती है उस वक़्त गुन्ना होता है और ये खैशूम से अदा किया जाता है। तो ये नून और मीम हुरूफ गुन्ना ये खैशूम से अदा किए जाते हैं। सामीनी किराम, यहाँ तक हमारे हुरूफ, उनके मखारिज, उनकी अदायगी, उनके नाम, उनकी हैत, शक्ल सूरत, ये तमाम हुरूफ की वजाहत ये है यहाँ तक 8वें सबक में पूरी हो चुकी है। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तख्ती नंबर के एतबार से कायदा की जो हुरूफ है उनकी वजाहत करके उनकी अदायगी सिर्फ करेंगे कि अब इनकी अदायगी किस सूरत में की जाएगी और कैसे की जाएगी। उम्मीद है सामीन कराम आपको आज का ये सबक हमारा समझ आ चुका होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।